السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس چینل سے جو جڑے ہیں، عبادت کا شوق بھی دل میں پیدا ہوا ہے، رب تعالیٰ سے زیادہ قربت بھی محسوس کرتے ہیں، چاہے اپنوں کے جانے کے بعد یا کسی کے جائے بغیر۔ کوئی وجہ بن جائے، یہ چینل ہی وساطت بن گیا ہو، لیکن آج جو آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ امید یہی ہے، اسی لیے آپ سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا غور سے سنیے گا اور آخر تک سنیے گا۔ دیکھیں، اس دنیا میں دو کیٹیگرائزیشن تو پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کو بالکل بھی نہیں مانتے، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں مانتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں مانتے ہیں، ان میں بھی پھر کئی کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے خدا بنا رکھے اور ان کی پوجا بھی کرتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو خدا بنا رکھے ہیں یہ ظاہری بت ہوں، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ مال کی ہوس بھی ہو سکتی ہے، وہ اندر کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کئی بت بنا رکھے، اور ان بتوں کی پیروی میں، ان بتوں کی غلامی میں اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھے۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہے۔ انہی کیٹیگری میں بتوں کے پجاری بھی آ گئے، شخصیتوں کے پجاری بھی آ گئے، کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو لوگوں کے دباؤ میں آ کے بدل دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اسی میں داخل ہو گئے۔ تو ایک تو وہ ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں، پر اللہ کے علاوہ اور بھی بہت ساروں کو مانتے ہیں، اور جب کہیں کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی چھوڑ کے دوسروں کی مانتے ہیں کہ دوسرے خوش رہیں، اللہ کی رضا کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ایسے لوگ پھر ہر قوم و مذہب میں مل جائیں گے، ہر ملک میں مل جائیں گے، ہر کیپیسٹی میں مل جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ امیروں میں ہی ہوں، غریبوں میں بھی مل جائیں گے، ہر جگہ مل جائیں گے۔ اچھا، پھر کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ہی ہے، اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ احد ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کا بیٹا بھی ہے۔ کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم انجیل کو مانتے ہیں، ہم زبور کو مانتے ہیں، پر جہاں خدا کی ذات کی بات آتی ہے تو اس کے اندر پھر اپنی طرف سے عجیب و غریب تعویلات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی خدا کے بیٹے کا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہے کہ the Father and the Son and the Holy Ghost۔ اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو مکے والوں جیسے عقیدے رکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں معاذ اللہ مانتے تھے۔ اس طرح کے اور بہت سارے مختلف عقیدے گھڑ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے۔ کیسے نہیں مانتے؟ اللہ کہتا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل هو اللہ احد، آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی احد ہے، ایک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تو ایک ہے پر ہم حضور کو نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے، تو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے۔ یہود ٹھہرے، ایک خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں پر اس کے بعض انبیاء کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، بعض پہ تہمتیں دراز کرتے ہیں، زبانوں کو دراز کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ بھی ہو گئی۔ اب آ جائیں ان کی جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے تو ہیں لیکن کبھی ادھر ماتھا ٹیک رہے ہیں، کبھی ادھر ماتھا ٹیک رہے ہیں، کبھی ادھر جھک رہے ہیں، کبھی ادھر جھک رہے ہیں۔ ایک بدعات کا سمندر بنایا ہوا ہے، اس میں رہ رہے ہیں، توہم پرستیوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، جادو گنڈوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، تعویذوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں مسلمان ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، احکامات پورے نہیں کرتے، کہتے ہم
مسلمان ہیں. اچھا بعض ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پر اندر ان کے ایمان داخل ہی نہیں ہوا، اندر سے وہ بت پرست ہیں یا جو چاہے کہہ لیں، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. انہیں آپ عام طور پہ منافق کہتے ہیں. ان کے عقیدے میں نفاق ہے. یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے فالوورز ہیں. کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اچھا کچھ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے عقیدے ایسے ہیں کہ وہ خارج الاسلام ہیں. جیسے حضور کے بعد کسی شخص کو نبی مان لیا، کسی کو نبی کہہ دیا حضور کے بعد، حالانکہ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. حضور خاتم الانبیاء والمرسلین، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ. حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، لیکن انہوں نے خود بنا لیے ہیں. اچھا پھر وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہی نہیں. ہاں، اہل القرآن اپنا نام رکھا ہوا ہے. ایسے بھی ہیں بدعقیدہ. کچھ ایسے بدعتی بھی ہیں جو اپنی مرضی سے عجیب و غریب چیزیں ایجاد کر لی ہیں اور کہتے ہیں یہ دین ہے. نمازیں نہیں پڑھتے کہ جی پیر صاحب نے منع کیا ہے، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نمازیں تو ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی ہیں. نہ خود نمازیں پڑھتے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں. کچھ دھمالی لوگ ہیں. اس طرح کے بہت سارے ہیں. کوئی بے ادب ہیں، کوئی گستاخ ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ان کی بے ادبیوں اور گستاخیوں کی. مختلف کیٹیگرائزیشن ہے نا. کہتے سب کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھ آ رہی یہ بات؟ اب ہم آگے چل رہے ہیں. آگے کیوں چل رہے ہیں؟ میں نے اس لیے کہا یہ ذرا غور سے سننا ہے، آخر تک سننا. اس کو کسی فرقہ بازی میں نہ دیکھنا. دیکھو کہ میں کہاں کھڑا ہوں. کسی کو نہ دیکھنا کہ یہ فلاں وہ فلاں یہ کرتا، فلاں کی بات نہ، اپنی بات کرو بس. میں تو نہ کرتا ہوں. اب آ جائیں ان کی جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ بدعت بھی نہیں کرتے، وہ خرافات بھی نہیں کرتے، وہ جادو گنڈے بھی نہیں کرتے، تعویذیں بھی نہیں کرتے. صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں. قرآن بھی مانتے ہیں، احادیث نبوی بھی مانتے ہیں، سنت پہ عمل بھی کرتے ہیں. اب ان کی عبادت کی آپ تھاٹ پروسیس پہ اب اس پر آج بات کرتے ہیں. بعض لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی کیونکہ وہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں. بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں. بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ جائیں. بعض اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. اور بعض اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ جنت بھی ملے اور جنت الفردوس بھی ملے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام طور پہ مسلمانوں میں رائج ہیں. اور ہم جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر حساب کتاب بھی رکھتے ہیں کہ میں نے آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے ساری سنتیں ادا کی ہیں. بھئی میں تو نفل بھی پڑھتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں. غرور و تکبر کے لیے نہیں، وہ تو پھر نفاق آ گیا نا. حساب کتاب رکھتے ہیں اپنے اعمال کا. اور ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جنت ملے گی، ذہن میں کیا ہوتا ہے جہنم سے نجات مل جائے گی، قبر کے عذاب سے بچ جاؤں گا. یہ عبادت کا ایک لیول ہے. اور عبادت کا ایک اور لیول بھی ہے. عبادت کا ایک اور لیول بھی ہے. اس کے اوپر آج ایکچولی ہم نے بات کرنی ہے. اور آپ سے بات یہ ساری تمہید باندھی اسی لیے ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس لیول کے لیے محنت کرنی ہے جس کے بارے میں اب میں بات کرنے جا رہا ہوں. کہ تو ہم نے رب سے ایک کاروبار کیا نا. رب سے کیا کیا؟ کاروبار کیا کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں، مجھے جنت دے دے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے قبر سے بچا لے. میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں، اتنے قرآن میں نے دورے کمپلیٹ کر لیے، اتنے قرآن شریف ختم کر دیے ہیں. میں بڑا عبادت گزار، بڑا زاہد تھا، بڑا ماں باپ کا اطاعت گزار، بڑا تابعدار تھا. میں بڑے محلے والوں کی خدمتیں کرتا تھا، بڑے میں نے خلقت کے لیے تیری کام کیا ہے. تو اب ہماری ساری کی سارا معاملہ لین دین پر ہو گیا. پھر ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہوتی ہے. وہ اعلیٰ درجے کی عبادت یہ ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ تیری عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کیونکہ
تیرا حق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، اور دوسروں کا حق ہے کہ انہیں سے ادا کیا جائے۔ میری ذات پہ حق ہے کہ ادا کیا جائے، کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ حق ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں اور بہتر طریقے سے ادا کرنے۔ باری تعالیٰ تو قبول کر لے، کیونکہ مقصد تیری رضا ہے۔ جہنم کے عذاب کی فکر بھی نہیں، قبر کے عذاب کی فکر بھی نہیں، جنت کے دخول کی فکر بھی نہیں، بس رب کی رضا کی فکر ہے۔ رب راضی ہو جائے، جب رب راضی تو وہ جو چاہے کرے۔ سمجھ آئی بات؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نکلتی ہیں اپنے گھر سے، ایک ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں پانی ہے، اور ایک بالٹی ہے جسے پکڑا ہوا ہے، جس کے اندر آگ جل رہی ہے، کوئلے ہیں۔ لوگوں نے کہا رابعہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ آج جنت کو جلا دوں اور جہنم کو بجھا دوں۔ تو کہنے لگے کیوں؟ کہا کیونکہ یہ اللہ کی عبادت جہنم سے بچنے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے کرتے ہیں، یہ تو کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، تو میرا دل کرتا ہے اس جنت کو جلا دوں، اس جہنم کو بجھا دوں جس کی وجہ سے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تم اللہ کے لیے تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کی عبادت تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، چیزوں کے حصول کے لیے نہیں کی جاتی۔ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں کہا جائے گا کہ اے بت پرستوں، جاؤ اپنے بتوں کے پیچھے جہنم میں، یا جن جن کو تم نے خدا بنا رکھا تھا، جو اپنی خدائی کے دعوے دار تھے، جاؤ ان کے پیچھے تم بھی جہنم میں۔ وہ جانے سے انکار کر دیں گے، ان کی اطاعت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پھر رب کہے گا میں تمہیں اطاعت دکھاتا ہوں، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی میری رضا کے لیے عبادت کی، کسی چیز کے حصول کے لیے نہیں۔ آج میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جہنم میں چھلانگ لگا دو۔ تو اللہ کے بندے اللہ کا حکم سننے کے بعد جہنم کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہ ان کی کبھی عبادت کا مقصد جنت میں جانا یا جہنم سے بچنا تو تھا ہی نہیں۔ وہ دوڑیں گے کہ جہنم میں کود جائیں، کیونکہ رب کا حکم ہے، وہ کودیں گے پر اتریں گے جنت میں۔ اللہ اکبر! بتانا ان کافروں کو مقصد تھا کہ اطاعت یہ ہے، جہاں میرا حکم ہو گیا وہاں میرا بندہ چل پڑا۔ یہ حکم ہے، یہ اطاعت ہے۔ کہ ہمارے ایمان ایسے ہیں یا ہم ابھی بیوپار کر رہے ہیں اس رب سے جو بے حساب دیتا ہے، ہم گن گن کے عبادتیں کر کے ان کا شمار رکھتے ہیں؟ کہنے کو بڑی نیچے درجے کی بات ہے نا؟ مرو تو مسلمان مرنا، مرو تو مومن مرنا، تو مومن مرنا، مسلمان مرنا، تم آسان سمجھتے ہو مسلمان ہونا؟ ابھی تو ایمان ہی مسلم نہیں ہوئے۔ ہم نیچے درجے کی کارروائی کر کے سمجھ رہے ہیں ہماری اکامپلشمنٹس ہو گئی ہیں۔ ہم نے تو اکامپلش ہی کچھ نہیں کیا، ابھی تو بڑی سیڑھیاں چڑھنی ہیں، بڑے مدارج طے کرنے۔ تو رب سے حساب کتاب نہ کرو، یاد رکھو وہ ظلم نہیں کرتا۔ اس کی عبادت کرو کیونکہ وہ عبادت کرنے کے لائق ہے، اور صرف وہی عبادت کرنے کے لائق ہے۔ اسی سے مانگو کیونکہ صرف وہی دیتا ہے۔ پھر حساب کتاب نہ رکھو۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو میرے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وہ تو تمہیں کبھی نہ ختم ہونے والا اجر دیتا ہے، اور تم گن گن کے عبادتیں کرتے ہو اور حساب رکھتے ہو عبادتوں کا۔ ہو سکتا ہے میری باتیں لوگوں کو بڑی عجیب لگ رہی ہوں، کچھ لوگ اس پہ ناراض بھی ہو جائیں، نالا بھی ہو جائیں، کیا بات کر رہے ہو؟ میں آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں۔ پسند آئے تو لے لینا، نہ پسند آئے تو جو کرتے ہو کرتے رہنا، کیونکہ وما علینا الا البلاغ۔ ہم تو آپ سے ایک بات کر رہے ہیں، دل کی آج ایک بات کر لیں آپ سے، بڑے دنوں سے ایسے ہماری آپ کی ایسے بات نہیں ہوئی۔ تو ایک سوچ ہے،
غور کرنا، مجھے بتانا، کامنٹ سیکشن میں بھی لکھ دیں کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بطور مسلمان، بطور مومن، ہمارا مزاج تو یہی ہونا چاہیے کہ رب کی عبادت کرنی ہے، احکام بجا لانے ہیں، اس کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، امید ہے وہ عطا کرے گا، یہی تو امید پہ ساری چیزیں قائم ہیں، اور ساتھ خوف بھی ہے نا کہ کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، رب ناراض نہ ہو جائے، ساری کانسنٹریشن اس کی رضا کے لیے ہے۔ باقی چیزوں کا حصول یا باقی چیزوں سے بچاؤ وہ کریم ہے، ان چیزوں کی طرف ہماری نظر نہ ہو، ہم میں حرص و لالچ نہ ہو، بلکہ اطاعت گزاری ہو۔ یہ باقی چیزوں کا حصول لالچ پیدا کرتا ہے، لالچ نہ کرو، لیکن یاد رکھو وہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر دے گا، بس تم اطاعت میں زندگی گزارو۔ وہ ایک بڑے اللہ والے تھے، کہنے لگے میں دین کی طرف آنے سے پہلے بڑی عیاشی کی زندگی گزارتا تھا، ایک غلام خرید لایا بازار سے، تو کہنے لگا کہ بھائی تو کھاتا پیتا کیا ہے؟ کہ کھانا پینا جو تو کھلا دے کھا لیں گے۔ کہتا پہنتا کیا ہے؟ کہتا جو تو پہنا دے پہن لیں گے۔ کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا بابا غلاموں کے بھی کبھی نام ہوتے ہیں، جو تیرا جی چاہے بلا لینا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ایک عام آدمی ہے، میں بھی ایک عام آدمی ہوں، ایک آدمی کو بازار سے خرید لایا، تو جسے خرید لایا وہ اتنی اطاعت گزاری کا ایک اظہار کر رہا ہے، میں بھی تو کسی کا غلام ہوں، اور وہ تو واقعی رب ہے، رب العالمین ہے، اور میری زندگی دیکھو اور اس کا اطمینان دیکھو۔ کہتا مجھے وہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان نے رب کی رضا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ محنت کرو، پر رب جو دے دے اس پہ شکر کرو، جو پہنا دے اس پہ شکر کرو۔ اور غلاموں کے نام کہاں ہوتے ہیں؟ تو صبغت اللہ، وہ تو رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی سو کر دی، اللہ جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔